الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ النساء جاری ہے اور سورہ النساء کی تقریباً 77 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو جہاد اللہ کے راستے میں لڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ منافقین کا طرز عمل اور کردار بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اینما تکونوا، کہیں بھی تم ہو، یدرککم، تمہیں پا لے گی، الموت، موت، ولو کنتم، خواہ تم، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں مصیبت، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچے، حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہذہ من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل، اے پیغمبر فرما دیجئے، کل من عند اللہ، سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء، کیا ہے، پس کیا ہے، ہؤلاء القوم، ان لوگوں کو، لا یکادون، کہ نہیں ہے قریب، یفقہون، قریب نہیں ہے کہ وہ سمجھیں، حدیثا، کسی بات کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ جو کمزور ایمان والے لوگ تھے، کیا منافقین تھے، انہیں سب سے بڑا جو جہاد سے جو چیز ان کے لیے رکاوٹ بنتی تھی، وہ یہ تھی کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، میدان جنگ میں قتل نہ ہو جائیں دشمن کے ہاتھوں، اور اس خطرے اور خدشے اس خطرے کی وجہ سے وہ جہاد کے اندر جانے کو تیار نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے ترغیب دلائی کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تو تمہیں آنی ہے، موت تو آ کر رہے گی، تمہیں خود پا لے گی جہاں بھی تم ہو، جب تمہارا وقت آئے گا، اور مقررہ وقت جو ہے ہر انسان کا، وہ جب آتا ہے تو وہ جہاں بھی ہوگا وہ موت اس کو پا لے گی۔ یعنی موت کے ڈر سے اگر تم جہاد میں نہیں جا رہے، اور موت کے خوف سے اگر تم جہاد میں شریک نہیں ہو رہے، تو پھر یہ بات یاد رکھ لیں کہ موت تو ویسے بھی آنی ہے، بستر پر آ جائے، راستے میں چلتے ہوئے آ جائے، کسی بھی جگہ پر آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ تم مضبوط قلعے بھی بنا لو، یعنی کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، کوئی بادشاہ ہے، تو وہ اگر یہ چاہے کہ میں مضبوط قلعے بنوا لوں اور ان قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لوں، بند کر لوں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، بالکل کوئی تکلیف مجھے نہ آئے، پوری سہولیات ان قلعوں کے اندر میسر ہوں، اور اسی طرح ہر لحاظ سے پروٹیکشن ہو، سیکیورٹی ہو، سب کچھ ہو،
تو پھر بھی ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو نا تو وہاں بھی موت اپنے وقت پر تمہیں پا لے گی۔ یعنی جہاد کے میدان میں اس ڈر کی وجہ سے نہ جانا کہ موت آ جائے، یہ تو بے وقوفی کی علامت ہے، کیونکہ موت تو آنی آنی ہے، وہ جہاں بھی تم ہوگے وہاں پر آ جائے گی۔ اچھا، اس طرح کی آیات قرآن مجید میں اور بھی ہیں، یعنی موت کی حقیقت کو واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر آتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ یہ موت ہے جس سے تم فرار ہوتے ہو، بھاگتے ہو، حالانکہ تو تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، تو یہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، یعنی تم جتنا مرضی بھاگ لو اس نے ملنا ہی ملنا تم سے۔ اس طرح سورہ آل عمران کے اندر اور دیگر مقامات پر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس آیت کے اندر موت کی حقیقت کو بھی بیان کیا گیا، اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے جہاد کی بھی ترغیب دی گئی، اور منافقین کو ایک سبق بھی دیا گیا کہ یہ خیال اپنا دور کر لو، مرنا تو پڑے گا اور موت تو آئے گی۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں جی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی منافق جو تھے، جب کوئی بھلائی یا کسی جنگ کا نتیجہ اچھا نکلتا اور نصرت اور فتح ہوتی تو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی قدرتی طور پر ایسا ہو گیا ہے، اتفاق ایسا ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے آ گئی ہے نصرت اور مدد اور فتح یاب ہوئی، یا زندگی کے اندر کوئی خوشحالی آتی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی تکلیف آتی میدان جنگ میں یا ویسے زندگی کے اندر، نحوست اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کی نسبت وہ نبی علیہ السلام کی طرف کر دیتے تھے کہ یہ آپ کی طرف سے، آپ کی تدبیر کی طرف سے، یعنی آپ کی جو تدبیر ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے میدان جنگ میں، اور اس وجہ سے ہمارے جو ہے نا ہم پر نحوست مسلط ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ برائی اور مصیبت آن پڑی ہے کہ آپ کی جو تدبیریں ہیں یہ ٹھیک نہیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تدبیر جو پیغمبر کی ہوتی ہے یہ تو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہوتی ہے، پیغمبر اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کرتا، لہٰذا آپ انہیں فرما دیجئے قل کل من عند اللہ، کہ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تکلیف آئے تو پھر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور خوشی آئے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس میں پیغمبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ اگلی آیت جب پڑھیں گے تو پھر ایک سوال اٹھ کھڑا ہوگا، وہ یہ ہے کہ کل من عند اللہ سے مراد ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اس سے مراد اللہ کا ہر چیز کو پیدا کرنا اور وجود میں لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں اب ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ بات سمجھ آ جائے گی پوری۔ تقدیر کے اندر اچھائی کا آنا، زندگی کے اندر انسان کو خوشی ملنا، نیکی کی توفیق ملنا، اچھی چیزیں ملنا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے ہی ہیں، لیکن جو مصیبت اور مسائل، تکلیف اور برائی پہنچتی ہے، گو اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے اور اللہ ہی بھیجنے والا ہوتا ہے اس کے پیچھے، لیکن اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا۔ قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء، یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مراد یہ کہ ایسی باتیں جن پر غور و فکر کرنے کے بغیر ہی وہ سمجھ میں آنے والی ہیں تو یہ کیوں نہیں سمجھتے۔ آگے جی، ما صحابہ کا جو آپ کو پہنچے من حسنۃ، کوئی اچھائی، تو فمن اللہ، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وما صحابہ کا، اور جو آپ کو پہنچے من سیئۃ، برائی میں سے، تو فمن نفسی کا، وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، وارسلنا کا، اور ہم نے تمہیں بھیجا ہے، للناس، ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے،
رسول بنا کر، وکفا باللہ شہیدہ، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے، کافی گواہ ہے، یا گواہ کافی ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ جو اچھائی ہے تمہیں پہنچتی ہے، اس سے براہ راست خطاب تو نبی علیہ السلام کو، لیکن سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ جو بھلائی پہنچے گی، اچھائی پہنچے گی، اور نیکی کی توفیق اور اچھی چیزیں آئیں گی زندگی میں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوں گی، لیکن جو برائی یا تکلیف یا مصیبت یا اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوگی، مراد تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوگی۔ وہ اصل بات یہ، بھیجنے والا وہ بھی اللہ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوگی۔ یہ بات ہے۔ اب ویسے بھی انبیاء کی سیرت پڑھیں، قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا موجود ہے، تو دیگر انبیاء کی دعائیں اور ان کا ذکر موجود ہے کہ وہ برائی یا تکلیف یا دکھ کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے، اللہ کی طرف نہیں کیا کرتے تھے۔ اگرچہ میں عرض کر رہا ہوں جو پیچھے بات ذکر ہوئی ہے وہ ہے ہر چیز کے پیدا کرنے اور وجود میں لانے کے اعتبار سے، یہاں بات ہو رہی ہے سبب کون بنتا ہے برائی کا، سبب کون بنتا ہے؟ انسان اپنے نفس اور اس کی جو شیطان اس کے ساتھ ہے، اس کی طرف سے یہ معاملات ہوتے ہیں، اور تکلیفیں اور یہ چیزیں اور گناہوں کا جو گناہ ہوتے ہیں اس کے ازالے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ ربی انی مسنی الضر، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا، انت ارحم الراحمین، بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا۔ اچھا، یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی۔ اب آگے ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے آپ گواہ، آپ رسول ہیں، اللہ اس پر گواہ۔ مراد یہ کہ لوگوں کے لیے آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کسی کو ہدایت نہیں ملی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اس پر اللہ گواہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کا مطلب ہے کہ اللہ اس پر گواہ ہے کہ آپ کو جو امانت سپرد آپ کی گئی تھی رسالت والی، اس کا پیغام پہنچانے کا آپ حق ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی دوسری بات نہیں ہے۔ اب کسی کو ہدایت ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ آگے بات آ رہی ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، وہ اللہ جو رسول کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، تو گویا یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن طول، اور جو نافرمانی کرے، تو فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے علیہم ان پر، نہیں ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ان پر حفیظا، کوئی نگہبان۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات پہلے بھی میں اس پر ذکر کر چکا ہوں کہ رسول اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس کے نقش قدم پر چلنا یا اطاعت کرنا اللہ کے حکم کے مطابق اللہ ہی کی گویا اطاعت ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ غلطی کا شکار ہوئے ہیں حدیث کے معاملے میں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو نافرمانی کرے گا تو اللہ کہتے ہیں فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کی نگرانی کرتے رہیں کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی، یہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ ان کو چھوڑیں، جانے دیں۔ ہاں، آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے، اور وہ آپ جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ حق ادا کریں، اس پر اللہ کا گواہ ہے۔ اور جو پیروی کرے گا تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق اطاعت کر رہا ہے، گویا اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے جو رسول کی اطاعت کرے گا، اور جو نافرمانی کرے گا تو پھر آپ اس پر کوئی نگہبان نہیں ہے، وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے ہدایت کس کو ملتی ہے، کس کے نصیب میں ہے، کون مانگنا چاہتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔